السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مصطفیٰ جو کہ اپنے آنے والے بچے کے فیوچر کو لے کے کافی زیادہ پریشان ہے، جس کی وجہ سے اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کمائے گا۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بہت اچھی جاب مل جاتی ہے۔ مصطفیٰ کا تو لک لگ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کو تو لگتا ہے کہ میں نے 2 لاکھ کی کوئی زیادہ ہی ڈیمانڈ کر لی ہے، وہ پتہ نہیں قبول کریں گے بھی یا کہ نہیں، مگر اس نے تو مصطفیٰ کی ساری شرطیں ہی پوری کر دی۔ اس نے تو کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن کر لیا ہے، جو کہ ایز اے گیم ڈیولپر اسے ایک بہت اچھی جاب آفر کر چکے ہیں۔ مگر مصطفیٰ جس نے کوئی بہت زیادہ اب کی بار ایکسپیکٹیشنز نہیں جوڑی جوزف کے اس دھوکے کے بعد، مگر شرجینا اور اپنے آنے والے بچے کا وہ بہت ہی زیادہ خیال رکھتا ہے۔ شرجینا کے لیے تو وہ فروٹس بھی لے کر آتا ہے۔ دونوں ایسے ہی کیرم کھیل رہے ہوتے ہیں، اسی دوران شرجینا اسے کہتی ہے کہ تم میرا کتنا زیادہ خیال رکھتے ہو، میرے کھانے کا، میری دوائیوں کا، اور تبھی وہ اپنا ذکر بھی کرتی ہے، مطلب پھر بیوی کا نہیں پوچھتی۔ تو مصطفیٰ اسے بتا ہی دیتا ہے میں شاید خوش ہونا بھول گیا ہوں، مگر شرجینا پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کو اس مشکل وقت سے نکالے۔ وقت تو جیسے کیسے کٹ ہی رہا ہے، لیکن شرجینا تو وہی پرانا والا مصطفیٰ چاہتی ہے، جبکہ دوسری جانب اس رباب کا والد اپنی پلاننگ میں کامیاب رہتا ہے۔ اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر یہاں پر بلایا تاکہ اس کے یہاں پر ہونے کی وجہ سے وہاں عدیل کھلے دل جو کارنامے کرنا چاہتا ہے، جتنی چوریاں کرنا چاہتا ہے، جتنی ہیرا پھیری اور کپلا کرنا چاہتا ہے، سکون سے کر لے، اور اسے یہی لگے کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو بالآخر رباب کے والد کی بھیجی ہوئی وہ لڑکی عدیل کے لیپ ٹاپ میں USB لگا کر اپنا کارنامہ دکھا ہی دیتی ہے، اور تبھی رباب کے والد کو یہ سارا ڈیٹا دکھا دیا گیا۔ اب والد فائل بنا کر اس رباب کے آگے پھینکتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں بابا یہ کیا ہے؟ تو وہ بتا ہی دیتے ہیں یہ تمہارے شوہر کے کالے کرتوت کارنامے ہیں، ہمارے پیٹ پیچھے اس نے چھرا گھونپا ہے۔ یہ سب دیکھ کر رباب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مگر اب تو وہ عدیل کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، اور خاص طور پر اس دل کو نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ یہ اس کی مجبوری نہیں بلکہ انا ہے، اس کی ضد ہے۔ جبکہ دوسری جانب یہی عدیل اپنے ماں باپ کے اس گھر کو بیچ دیتا ہے۔ اس نے تو ڈیل بھی ڈن کر دی، تب اپنے والدین کو بتایا۔ والد تو یہ سن کر ناراض ہو گئے، ابا میں اس گھر کی ڈیل ڈن کر چکا ہوں، میرا یہ گھر بہت کنجی ہے اور میں اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ عدیل کے والد عدیل سے کہتے ہیں مگر جو بھی ہو، عدیل نے تو ایڈوانس میں پیسے بھی لے لیے ہوں گے، اور بالآخر اس کے والدین کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ جبکہ دوسری جانب مصطفیٰ کے کولیگز، اس کے باس، اس کے کام کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ مصطفیٰ کتنا ٹیلنٹڈ ہے، وہ تو اس کے پیٹ پیچھے اس کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ ہماری اس نئی کمپنی کو بے تاج بادشاہ بنانے کی ان گنت صلاحیت رکھتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری کمپنی بہت کامیاب رہے گی، اور ہوپ سو یہی مصطفیٰ آنے والے وقتوں میں اس جوزف کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ نہ صرف پیچھے چھوڑے گا بلکہ اس سے اپنے کیے ہوئے دھوکے کا بھی گن گن کے بدلہ لے گا، اور اس سے اس کا نام زیادہ ہوگا۔ لیکن ابھی تو یہ وقت دیکھنے میں بہت دیر ہے۔ مصطفیٰ کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اور صرف اپنی شرجینا اور اپنے بچے کی فکر ہے۔ اس کنڈیشن میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں ملنی چاہیے، بٹ وہ افسردہ ہے اپنے اس جیب کو لے کر جو کہ بالکل خالی ہے۔ سہولیات، ضروریات بھی تو پیسے سے خریدی جاتی ہیں، اسی لیے تو بس دن رات لگا ہوا ہے، کولو کے بیل کی طرح محنت کی چکی میں پس رہا ہے۔ تو شرجینا اسے کہتی ہے ملنی تو مجھے پیار، محبت اور اٹینشن بھی چاہیے۔ یہ سب سن کر مصطفیٰ کافی سیریس ہو جاتا ہے، اس کی تو آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ آج کس مرد کا دل نہیں کرتا ناظرین کہ وہ اپنی گھر والی کو خوش رکھے، وہ اپنی وائف کو جسے وہ اپنی زندگی سمجھتا ہے اس کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے۔ لیکن حالات جب ایسا نہ کرنے دیں تو پھر انسان کیا کرے، کیونکہ اب وہ خود کو کافی بدل چکا ہے اپنی لائف میں۔ اب وہ جی نہیں رہا، خوش نہیں رہا، بس اس کے سر پہ تو ایک ہی تلوار ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، مجھے بس کمانا ہے، کمانا ہے، اور بہت سارا ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے۔ جبکہ دوسری جانب یہ عدیل اپنے ماں باپ کا گھر تو بیچ ہی چکا ہے، تبھی وہ اپنے ماں باپ کو اپنے سسرال لے کر آئے گا بڑی مان اور بڑی محبت سے، مگر یہ معلوم نہیں کہ اس کی اوقات تو 2 ٹکے کی ہے، تو اس کے ماں باپ کی بھلا اس گھر میں کیا اوقات ہوگی۔ یہ رباب اب اپنے اصلیت دکھائے گی اپنے سسرال والوں کو، ساس سسر کو تو وہ اب اپنے جوتے کی نوک پر رکھے گی، اور پھر ایک دن ان سے تکرار بھی شروع ہو جائے گی۔
وہ دھکے دیتے ہوئے اپنے گھر سے انہیں نکلوائے گی، ان کا سارا سامان باہر روڈ پر پھینک دے گی، اتنی بدتمیزی کرے گی کہ والدہ کو آخر یقین آ جائے گا کہ میری شرجینا بہو ہی سب سے اچھی تھی۔ تو ادھر آئی ہوپ سو ویورز بہت جلد اب مصطفیٰ کے دن پھرنے والے ہیں، کیونکہ وہ اس کمپنی میں صرف جاب ہی نہیں بلکہ ہر پروفٹ پر 50% کا مالک بھی ہے۔ کیوں یہی نکارہ مصطفیٰ آئے اپنے والدین کا سہارا بنے گا؟ مگر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مصطفیٰ اور شرجینا واپس خوش رہ پائیں گے؟ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیں ہمارا چینل AR ڈرامہ ریویوز۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔